یہ سوچ لیں کہ ہمیں مسجد جانا ہے، مسجد گھر کس کا ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ تو ہم اپنی سوچ بدل کر اگر یہ سوچ کر جائیں کہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں یا ہم کسی ادھیکاری کے گھر جا رہے ہیں تو کیسے جائیں گے؟ سوچ بدلنے سے یہ فرق پڑ جائے گا۔ آپ نے کس طرح سے مجھے ایکسیپٹ کیا؟ آپ کو رشتہ داروں کا پریشر نہیں تھا؟ جو سچ بات ہے، سچ بات تو یہی ہے کہ میں نے صرف انسان کو دیکھا اور انسان کی سوچ کو دیکھا اور میں نے سماج کی پرواہ نہیں کی۔ تو ابا بہت سارے نان مسلمز کا یہ کویشچن آتا ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ کسی نے بھی نہیں دیکھا، ہم نے ہوا کو نہیں دیکھا، درخت کو نہیں دیکھا، محسوس ہوتا ہے، ہاں سانس گئی اندر اور باہر۔ سوال یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو آپ نے نہیں دیکھا ہے، اب آپ اپنا ہاتھ اٹھائیے کہ یہ ہاتھ کس کا ہے؟ میرا ہے۔ تو آپ کہاں ہیں؟ یہ تو آپ کو اوپر والے نے استعمال کرنے کے لیے دیا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ میرا ہاتھ، میری آنکھ، میرے بال، میرا کان۔ جب آپ یہ اپنے آپ کو دیکھیں گے تو پھر آپ کو آپ کا بنانے والا یاد آئے گا، ماں باپ یاد نہیں آئیں گے۔ السلام علیکم ایوری ون، دس از یزدان۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سو گائز، ہمارے ساتھ ابا ہیں ہمارے، ماشاءاللہ یہ میرے سسر جی ہیں، بٹ ہم تو ان کو ابا ہی سمجھتے ہیں ہمارے۔ اور آج ان کے ساتھ تھوڑا پوڈ کاسٹ ہوگا۔ دا ریزن یہ ہے کہ یہ 20 سال سے دعوت کا کام کر رہے ہیں، اور میں بہت دلی تمنا تھی، دلی خواہش تھی میری کہ ان کی جو باتیں ہیں وہ آپ سب سنیں، بیکاز ان کی باتوں نے مجھے اتنا متاثر کیا اور میرے ذہن کو کھولا ہے۔ لٹرلی جب میں پہلی دفعہ انہیں ملنے آیا تھا مئی 2024 میں، تو لٹرلی میں شاک ہو گیا تھا ان کی باتیں سن کے۔ انشاءاللہ ایم ویری ویری شیور کہ آج آپ سب لوگ بھی شاک ہونے والے ہو۔ تو ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ ہے، کویشچن اینڈ آنسر سیشن ہے نا جی؟ تو بس سب سے پہلا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ میں نے یہ نوٹس کیا ہے میرے جرنی میں، کسی کو میں رشتہ بھیجتا تھا نا جب اسٹارٹنگ میں، تو وہ زیادہ تر ریجیکٹ کرتے تھے، اور کچھ لوگوں نے تو کافی ٹائم تک لٹکا کے بھی رکھا۔ آپ کا مطلب ہمارے رشتہ دار نہیں مانیں گے، ہمارے کسی کے ابا نہیں مانیں گے، کسی کی اماں نہیں مانیں گے، یا رشتہ دار کچھ بولیں گے۔ تو آپ کے تو ماشاءاللہ سے رشتہ داروں کا آپ کا تو بہت بڑا، رامپور میں تو بہت زیادہ ہے جس حساب سے میں نے دیکھا ہے۔ تو انسان تو سب جگہ ایک ہی ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کس طرح سے مجھے ایکسیپٹ کیا؟ آپ کو رشتہ داروں کا پریشر نہیں تھا، یا پھر آپ کو ایسا کچھ وہ نہیں تھا؟ جو سچ بات ہے، سچ بات تو یہی ہے کہ میں نے صرف انسان کو دیکھا اور انسان کی سوچ کو دیکھا جی، اور میں نے سماج کی پرواہ نہیں کی کہ ایک انسان ہے اور وہ سوچ بدل کر آیا ہے، جی اس سوچ بدل کر آنے والے کی مجھے مدد کرنا چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ اور میں مدد نہیں کروں گا، میں آگے نہیں بڑھوں گا، تو پھر کل کو کوئی دوسرا آنے والا سوچے گا کہ بھائی میں سوچ بدلوں یا نہ بدلوں۔ سوچ بدلنا انسان کی زندگی بدلتا ہے۔ مطلب ایگزیکٹلی میں اس طرح سے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک سوچ کا ایک ایگزامپل بتائیے، کہ کیونکہ آپ نے مجھے بتایا تھا یہ چیز، اس لیے مجھے پتہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو آڈینس ہے وہ بھی یہ سمجھے، کیونکہ یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے، یہ جو میں نے فیل کری ہے۔ اس میں ایک ایگزامپل سے آپ بتائیے کہ سوچ بدلنے کی سب سے آسان بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں پانی کی کیا اہمیت ہے؟ کیا اہمیت ہے؟ سب سے زیادہ اہمیت کیا ہے پانی کی؟ انسان کی پیاس بجھانا۔ ہاں کریکٹ۔ یعنی زندگی کو اللہ نے، پانی جو ہے حیات ہے، پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ جی، تو پانی کی اہمیت سب سے زیادہ انسان کی پیاس بجھانے میں ہے۔ جی، اور پیاس بجھانا ہے دو لوگوں کو، جی اور سوچ بدل کر بجھانا ہے، تو وہ کیا کریں؟ بالکل صحیح بات ہے۔ اب آپ نے بھی پانی پینا ہے، آپ کو بھی، اور مجھے بھی پانی پینا ہے۔ بالکل۔ آپ نے سوچ بدل کر پانی پیا، اور آپ نے ایک گلاس لیا، اس میں پانی لیا، یا کسی نے آپ کو دیا، جی، اور آپ نے وہ پانی پی لیا۔ پیا۔ پانی میں نے بھی پیا، پیاس دونوں لوگوں کی بجھی، لیکن سوچ بدل کر پروفٹ کیا ہوا؟ کیسے؟ فائدہ کیا ہوا سوچ بدلنے سے؟ سوچ بدلنا یہ ہے کہ میں نے پانی کا گلاس لیا، بیٹھ گیا، اور بیٹھ کر میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر ایک گھونٹ لیا کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے،
کہ اس نے ہماری زندگی کے لیے یہ پانی بنایا. اگر یہ پانی نہیں ہوتا تو ہماری حیات نہیں ہوتی, زندگی نہیں ہوتی. صحیح بات ہے. اور دوسرا گھونٹ لیا, ہم نے الحمدللہ کہہ دیا کہ اللہ تیرا شکر احسان ہے کہ یہ پانی ہمارے نیچے حلق سے اتر گیا. ابھی ہو سکتا ہے ہماری پھندا لگتا, ہماری موت ہو جاتی. ہم نے تیسرا گھونٹ لیا, سبحان اللہ کہہ دیا کہ اللہ آپ کی ذات پاک اور بے عیب ہے. اس پانی میں تو عیب ہو سکتا ہے لیکن آپ کی ذات جو ہے وہ پاک ہے. تو اسی طریقے سے انسان اگر سوچ بدل کر کوئی کام کرتا ہے تو اس کا بینیفٹ ہوتا ہے. بالکل. اور اگر سوچ نہیں بدلے گا اور بغیر وجہ کے کوئی کام کرے گا تو اس کا پروفٹ زیرو ہے. صحیح بات ہے. تو اسی وجہ سے میں نے اپنی بھی سوچ بدلی اور دیکھا کہ سامنے کی سوچ بدلی ہے, تو میں نے کسی سماج کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک ڈیسیژن لیا کہ میں اللہ کے لیے ایک کام کر رہا ہوں, بہتر ہوگا میرے لیے. تو ابھی لوگوں کا مطلب کسی نہ کسی نے تو آپ کو یہ بھی بولا ہی ہوگا نا ڈیفینیٹلی کہ آپ اپنی بیٹی کو 1700-1800 کلومیٹر دور بھیج رہے ہو, جس کے ماں باپ نان مسلم ہیں. ابھی وہ وہاں جا کے وہ چینج ہو گئی اگر, یا اس نے اسلام چھوڑ دیا یا ایسا کچھ, تو اس کے لیے میں نے کچھ نہیں سوچا. اس کے لیے میں نے یہ سوچا کہ یہ میرے اللہ کا معاملہ ہے, میں نے اللہ کے حوالے کیا ہے, اور جو بندہ ہے وہ بھی اللہ کے لیے آیا ہے. صحیح بات ہے. تو میرا اس میں پرسنل پھر میں نے کچھ نہیں سوچا, اور میں نے پھر اس میں آگے بڑھ کر حامی بھر دی. بالکل. کہ اللہ نے انسان کو بھیجا ہے, اب بھیجنے والے کی تو قدر کرنا ہی ہے مجھے. ماشاء اللہ, صحیح بات ہے. بہت میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں, ہمارے ابا کافی سمپل ہیں اور ماشاء اللہ سے سمپل لائف گزارتے ہیں اور بہترین لائف گزارتے ہیں, اور دین سے کافی جڑے ہوئے ہیں. اور ان کی جو سوچ ہے, جو ابا ہمارے سوچ کی کافی بات کرتے ہیں ہمیشہ کہ سوچ بدلے گا تو زندگی بدلے گی, زندگی بدلے گی تو سماج بدلے گا, سماج بدلے گا تو آخرت بدلے گی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی بھی کام ہم سوچ بدل کے کریں. سوچ بدلی, انسان بدلا. جی. انسان بدلا تو سماج بدلا. جی. وہ سماج کو پھر بدلتا ہے. اس کی سماج کا مطلب ہے اس کی فیملی. یہ سماج کا حصہ ہے, اس سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ سماج ہے. جب سماج بدلتا ہے تو دنیا بدلتی ہے, اور دنیا بدلتی ہے تو آخرت اور پرلوک بدلتا ہے. صحیح بات ہے. آپ نے 4 سنتیں بتائی تھیں, میں آپ سے ایک کویشچن کیا تھا. جی. تو وہ چیز آپ لوگوں کو بتائیے, ماشاءاللہ دماغ کھول دے گی بھائی تمہارا, لٹرلی. میں نے تو مطلب آپ سے کویشچن کیا تھا نا میں نے کہ ابھی جو لوگ زیادہ تر سنتوں کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اور ان کی جو سیرت ہے اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ. بٹ اس چیز میں لوگ زیادہ تر جو بات کرتے ہیں وہ لباس کے حساب سے بات کرتے ہیں. جو میں نے دیکھا ہے, بینگ اے نیو مسلم, میں میری بات بتا رہا ہوں جو میں نے نظروں سے دیکھا ہے کہ لباس کیسا ہونا چاہیے. اور چلو اخلاق کی تو بات بالکل کرتے ہی ہیں, بٹ لباس پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے ہمارے ہندوستان میں. تو آپ نے جو مجھے اس کا آنسر دیا تھا وہ چیز مجھے اتنی زیادہ اچھی لگی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی بتائیں وہ چیز. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا جو کردار ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ بچپن سے اور 40 سال تک کی ایج اور عمر میں انہوں نے کیا عمل کیا, اصل سنت تو وہ ہے. تو وہاں اب وہ ایک بچہ ہے, وہ بڑھ رہا ہے, وہاں کے لوگ, مکے کے لوگ دیکھ رہے ہیں, اور اس بچے کو وہ ایک خطاب دیتے ہیں صادق اور امین کا کہ یہ بچہ سچا اور ایماندار ہے. جی. اور وہ بڑھ گیا, اور اس کے بعد میں پھر اس کا بہترین اخلاق ہے, نرم دل کا ہے, دل کا نرم ہے. جی. تو اللہ کے رسول کی جو یہ 4 کوالٹیاں ہیں, صادق ہیں, امین ہیں, بہترین اخلاق ہے, دل کے نرم ہیں, یہ کوالٹی 40 سال تک مکے کے لوگوں کے سامنے موجود ہے. اور مشرک گواہی دے رہے ہیں. اور مشرک گواہی دے رہے ہیں کہ یہ
अल्लाह के रसूल हैं, अभी ऐलान नहीं है, हैं अल्लाह के रसूल लेकिन ऐलान नहीं है, आम इंसान है। अभी तक ऐलान नहीं हुआ वो चीज़ का, लोगों को पता नहीं चला, पता नहीं ना है। उनको भी नहीं पता चला इवन। अभी किसी को मालूम नहीं है, लेकिन ये कि वो उनका अमल जो है वो ये 4 क्वालिटी हैं जो वो ये कर रहे हैं कि बेहतरीन उनका अखलाक है, यानी मुशरिक मक्का उनको ये खिताब दे रहे हैं कि ये सादिक और अमीन हैं, सच्चे और ईमानदार हैं, माशाल्लाह। बेहतरीन अखलाक है, दिल के नरम है। ये 4 क्वालिटी अल्लाह के रसूल में मौजूद हैं 40 साल तक। फिर कुरान, फिर वही नाजिल आ गई, आपको रसूल बना दिया गया। और जो कुरान नाजिल हुआ 23 साल में, वो पूरी ईमानदारी से इंसानों तक पहुंचा दिया। सवाल तो यही है कि मैं आपसे ही सवाल करूं कि 40 साल तक अल्लाह के रसूल ने क्या किया? जी, वही 4 चीज़ें जो अभी आपने बताई। तो अभी फिर उसके बाद जो सुन्नतें हैं, असल सुन्नत तो यही है, ये 4 क्वालिटियाँ जो हैं अल्लाह के रसूल की मेन सुन्नतें हैं, ये पूरा दीन है मेरी नज़र में। जी मेरी नज़र में ये दीन है पूरा। जी ये 4 क्वालिटी अल्लाह के रसूल की ये सुन्नत है, जी तो ये दीन है पूरा। और इस दीन को हमने छोड़ दिया, सबसे बड़ी चीज़ को, जो मेन चीज़ है। और 5वीं बात यह है कि जो कुरान 23 साल में अल्लाह के रसूल पर नाजिल हुआ, वो पूरी ईमानदारी से इंसानों तक पहुंचा दिया और उस पर अमल करके दिखा दिया। मतलब 23 साल में जो थोड़ा थोड़ा करके जब कुरान नाजिल होता था, उस पर अल्लाह के रसूल अमल करते थे। मतलब और जो लोग- भी वही आती थी कि आपको अभी ये करना है कि आज से औरतों पे पर्दा फर्ज वो हो गया। जो भी आती थी वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो करते थे और लोगों को बताते थे कि ये करना है, अल्लाह का ऑर्डर आ गया, हुक्म आ गया। वो उन्होंने 23 साल में इंसानों तक पहुंचा दिया पूरा पैगाम, और उन्होंने अमल करके दिखा दिया। 23 साल 23 साल में उसके पूरी बाद कुरान पे, और कुरान पे अमल किया उन्होंने, पूरा कुरान पे हर चीज़। और वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही सुन्नत है। छोड़ के गए, कुरान ही तो छोड़ कर गए। जी और इंसानों के लिए भी कि कुरान पे अमल करो, ये खाली पढ़ने की चीज़ नहीं है, बल्कि अमल करने की, ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ा है जो अल्लाह ने दिया है। बिल्कुल। तो अब बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स का एक क्वेश्चन आता है कि हमने अल्लाह को देखा ही नहीं है, तो इसमें मतलब अल्लाह को हम कैसे देखें? किसी ने भी नहीं देखा जी हमने, हवा को नहीं देखा, दरख्त को नहीं देखा, महसूस होता है जी कि हाँ सांस गई अंदर और बाहर। अब सवाल यह है कि आप अपने आप को आपने नहीं देखा है, अब आप अपना हाथ उठाइए कि ये हाथ किसका है? मेरा है, मेरा है। तो आप कहाँ हैं? मैं ही हूँ, मतलब ये तो आपको ऊपर वाले ने इस्तेमाल करने के लिए दिया है। अच्छा। आप कहते हैं ना कि मेरा हाथ, हाँ। मेरी आँख, मेरे बाल, मेरा कान, मेरे पैर, जी लेकिन आप कहाँ हैं इसमें? आपको ये चीज़ें अल्लाह ने, ऊपर वाले ने इस्तेमाल के लिए दी हैं। जी सही बात है। तो अब आप इस पे गौर करिए कि आपको ये चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए दी हैं, तो आप कहाँ हैं? जब आप ये अपने आप को देखेंगे तो फिर आपको आपका बनाने वाला याद आएगा, माँ बाप याद नहीं आएंगे। सही बात है। ये बनाया किसने है? माँ ने हाथ, पाँव, आँख, नाक नहीं बनाए। हम अपना चेहरा, अपना जिस्म रोज़ देखते हैं, लेकिन अपने आप को जब देखेंगे तो हमें हमारा बनाने वाला याद आएगा कि हमें किसने बनाया है। पर अपने आप को मतलब किस तरह से, मतलब अभी ऐसे शीशे में देख रहा हूँ तो मैं खुद को ही खुद को महसूस करें ना कि ये मैं यहाँ मौजूद हूँ तो कैसे हूँ, मैं कैसे आ गया, मैं कैसे बना। जी मतलब ये आँख, कान, ये नाक, किसने बनाए? सांस, ये सारी चीज़ें किसने बना दी? जब आप ये सारी चीज़ों को गौर करेंगे तो आपका बनाने वाला आपको याद आएगा। सही बात है, माशाल्लाह। और जब याद आएगा तो फिर आप उसके बारे में सोचेंगे और जानेंगे कि अल्लाह कौन है, ईश्वर कौन है, गॉड कौन है। सही बात है। और जब तक आप जानेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे? सही बात है, बिल्कुल।
ابھی تو آپ نے جان لیا کہ اللہ ہے، اس کے بعد آپ نے مان لیا کہ ہاں ہے، لیکن آپ نے دیکھا نہیں ہے نا. تو دیکھیں گے جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ ہاں کوئی ہے میرا بنانے والا. جی. تو آپ کو یقین آ جائے گا کہ اس کائنات کا، اس سنسار کا بنانے والا کوئی ایک ہے. جی. وہ آپ کا مالک ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، اور وہ ہے ایشور اللہ. جی. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں تو ہم اس کو دیکھیں کیسے؟ بالکل، دیکھیں کیسے؟ تو جس طریقے سے ہم محسوس کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اوپر والے کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، اس آنکھ سے ہم نہیں دیکھ سکتے. جس طریقے سے ہمیں ہوا نظر نہیں آتی، ہمیں ہمارا درد نظر نہیں آتا، محسوس ہوتا ہے، بالکل. اسی طریقے سے ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہاں اوپر والا ہے. یہ ہم نے کرنٹ بنایا، ہمیں نظر نہیں آتا، یہ ہم نے بنایا. اچھا، ہاں صحیح بات ہے. یہ انسان نے بنایا، جی. لیکن تار میں ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ہے. لیکن ہے. بالکل ہے. آپ اگر اسے چھو کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. صحیح بات ہے. اصل بات یہی ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اوپر والے نے ہمیں بھیجا ہے اس زمین پر. بھیجنے والا کون ہے؟ اوپر والا، ایشور اللہ، گاڈ. تو اب ہم اپنی اچھا چلائیں گے یا بھیجنے والے کی اچھا سے اپنا جیون، یہ زندگی جو ہے وہ گزاریں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو اوپر والے نے بھیجا ہے. جی. تو اچھا ہمیشہ بھیجنے والے کی چلتی ہے. آپ کسی آفس میں ملازم ہیں، نوکری کرتے ہیں، اور آپ کا باس آپ کو بلا کر یہ کہے کہ یہ 2 لاکھ روپے لیجئے اور آپ اس کام کے لیے یہ کچھ سامان ہے یہ خرید کر لے آئیے. اب آپ سامان خریدنے کے لیے گئے اور آپ نے جو لسٹ آپ کے باس نے دی تھی اس کو آپ نے نہیں دیکھا. اچھا. اور آپ اپنی مرضی سے سارا سامان خرید کر لے آئے، تو کیا باس خوش ہوگا؟ نہیں، غصہ ہی ہوگا. غصہ ہوگا. تو آپ کی ڈیوٹی کیا تھی کہ وہ لسٹ جو دی ہے وہ لسٹ کے حساب سے میں سامان لے کے آتا، کیونکہ اس نے پیسے دیے تھے استعمال کرنے کے لیے. ڈیوٹی آپ کی لگائی تھی اس نے. اچھا. بھیجنے والے کی ڈیوٹی ہے نا، آپ کو بھیجا ہے اس نے. تو آپ کی جو پہلی ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ بھیجنے والے کی اچھا انوسار آپ کو کام کرنا ہے. بالکل. اپنی مرضی سے نہیں کرنا ہے. اب آپ لے آئے اپنی مرضی سے، جی. تو آپ کا باس خوش ہوگا یا ناراض؟ ناراض ہی ہوگا. تو اسی لیے اوپر والے نے آپ کو اس زمین پر بھیجا ہے. اپنی مرضی سے نہیں آئے، نہ اپنی اچھا سے آئے، ہمیں بھیجا ہے ایشور نے، اللہ نے اپنی مرضی سے اس زمین پر. اور وہ لسٹ دے کے، اور وہ لسٹ دے کر کہ تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ نہیں کرنا ہے، اور وہ قرآن کی شکل میں موجود ہے آپ کے پاس لسٹ. صحیح بات ہے. ماشاء آپ کوئی بھی گاڑی خریدتے ہیں، جی. کوئی بھی سامان خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ میں ملتا ہے، بالکل ایک بک ملتی ہے، جی. اس میں اس کا چلانے کا طریقہ لکھا ہوتا ہے. صحیح بات ہے. تو انسان کو چلانے کا طریقہ اس بک میں ہے ماشاء اللہ. کہ آپ کو اس مشین کو کس طریقے سے چلانا ہے. بالکل. اب آپ اپنی مرضی سے چلائیں یا اوپر والے کی مرضی سے چلائیں، یا جو کمپنی نے لکھا ہے آپ اس کی مرضی سے چلائیں، اور چلے گی اچھے سے اسی طریقے سے جو کمپنی نے جو لکھ کے دیا ہے. اگر ہم نے اپنی من مرضی کری تو وہ خراب ہو جائے گی. تو آپ پانی ڈالیں پیٹرول کی جگہ تو گاڑی یا دھکے سے چلائیں، چل تو جائے گی پر وہ بات نہیں رہے گی. صحیح بات ہے. صحیح بات ہے. ماشاء اللہ. اب آپ کو اس زمین پر بھیجا ہے اللہ نے اپنی مرضی سے، تو اسی کی مرضی اور اچھا انوسار آپ کو اپنا جیون گزارنا ہے. بالکل. آپ کی اپنی مرضی نہیں چلے گی. مرضی ہمیشہ بھیجنے والے کی چلتی ہے. صحیح بات ہے. مرضی ہمیشہ بھیجنے والے کی چلتی ہے، آپ کی نہیں چلے گی. اب بھیجا ہے
تو میں نے اپنی زندگی میں تھوڑا غور کیا ہے تو مطلب یہ آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ہے؟ پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ اللہ حساب کی بات کر رہا ہے کہ میں حساب لوں گا اور تمہارے ہاتھ پیر جو ہیں وہ بولیں گے. جی. تو اب کیسے بولیں گے، کیا ہوگا، یہ وہ جانے. لیکن یہ کہ میں نے غور کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو کچھ چیزوں پہ کنٹرول دیا ہے. جیسے اس کے بال کالے سفید ہو رہے ہیں، اس پہ اس کا کنٹرول نہیں ہے. رائٹ. ہمارے بال کالے کلر سفید ہوتے ہیں. رائٹ. ہمارا کنٹرول نہیں ہے اس میں، چاہے جو مرضی کر لیں ہم. آنکھ کی روشنی کم یا زیادہ ہو رہی ہے، ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. رائٹ. ہماری سانس آ رہی ہے، جا رہی ہے، کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن نہیں. زیادہ دیر تک نہیں روک سکتے اس کو. نہیں ہے. لیٹرین پیشاب آ رہا ہے تو ہم نہیں کر سکتے کنٹرول. دل کی دھڑکن، دل دھڑک رہا ہے، اس کی کنٹرول نہیں ہے. پیٹ کے اندر کیا چل رہا ہے ہمیں نہیں معلوم. لیور، کڈنی، ہر فنکشن، ہر چیز کے بارے میں آپ. لیکن 6 چیزیں ایسی ہیں میں نے غور کیا ہے اس کی کہ اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا جو آپ کے کنٹرول میں ہے. آپ کی آنکھ، آپ کو کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، یہ آپ کے کنٹرول میں اللہ نے دیا ہے. آپ کے کان، سننا کیا ہے، کیا آپ کو سننا ہے اور کیا نہیں سننا. آپ کی زبان، کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا. ہاتھ، آپ کے ہاتھ، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. آپ کی شرمگاہ کہاں استعمال ہونی ہے کہاں نہیں. آپ کے پیر کہاں جائیں گے کہاں نہیں جائیں گے. یہ 6 چیزوں پہ ہی اللہ حساب لے گا اور اسی پہ کنٹرول ہے. اس کے علاوہ کسی چیز پہ میری نظر میں تو کنٹرول نہیں آیا ابھی تک. صحیح بات ہے یار. یہ الگ لیول سین تھا. میری نظر میں تو ابھی کنٹرول نہیں آیا. اور کسی چیز پہ اگر کسی کی سمجھ میں آئے تو وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے. میں تو صرف اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں. خود کا ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ. کہ ہاتھ پاؤں بولیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ بولیں گے. انہی پہ کنٹرول ہے. جن چیزوں پہ اسی کا حساب بھی لے گا. بالکل. اور جن پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے ان کا کوئی حساب بھی نہیں ہے. بالکل. ابھی آج کل جو لوگ حرام حلال بہت ساری چیزوں میں کرتے ہیں کہ اتنے ایسے کپڑے پہنو، اس طرح سے رہو، مطلب جو چیز کہیں پہ ملتی بھی نہیں اس چیز پہ. تو اس پہ آپ کا کیا ہے؟ مطلب بہت زیادہ حرام حلال کی جو اپنی طرف سے ہی لگا دیتے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہے، یہ حرام ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ حرام اور حلال کا معاملہ تو اللہ کے ذمہ ہے. اللہ نے جو حرام کر دیا وہ حرام ہے اور جو حلال کر دیا وہ حلال ہے. اور وہ کہاں ملتا ہے؟ وہ ہے قرآن میں. وہ آپ کو قرآن میں ملے گا. اس کے علاوہ تو کوئی حرام اور حلال بتا ہی نہیں سکتا کہ یہ حرام ہے یا یہ حلال ہے. جو اللہ نے حرام اور حلال کر دیا وہی حلال ہے وہی حرام ہے. انسان ایک دوسرے کو کہتے رہیں تو وہ بات صحیح نہیں ہے. بالکل. اچھا ابا، ایک اور کویشچن آپ سے پوچھنا ہے کہ دعوت جو ہے اسلام میں، جو دعوت دینا ہے، دعوت پہنچانا اللہ کی، اصل بات یہ ہے کہ جس چیز کا انسان کو علم ہو جائے تو اس کو دوسروں کو بتانا لازم ہے. لازم مطلب فرض ہے، ضروری ہے. مان لیجئے کہ آپ کسی راستے سے جا رہے ہیں اور مجھے علم ہے کہ یہ وہاں کھڈا ہے اور آپ جا رہے ہیں، آپ کو علم نہیں ہے، تو میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں آپ کو آگاہ کروں، بتاؤں کہ آگے آپ دیکھ کر جائیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ گڈھے میں گر جائیں، آگے گڈھا ہے. صحیح بات ہے. اور اگر میں نے نہیں بتایا اور آپ گڈھے میں گر گئے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں، آپ نہیں. بالکل. میری ڈیوٹی ہے بتانا کہ یہاں گڈھا ہے اور اس گڈھے میں آپ گریں گے تو مجھے روکنا ہے، اس سے بچانا ہے. بالکل. اب اس کے باوجود آپ نہیں مانیں تو وہ آپ کی غلطی ہے. پر ایٹ لیسٹ ہمیں بتانا ضروری ہے. جتنا علم ہے اتنا آپ بتا دیجئے. صرف بتانا ہے بس. That's it. سمجھا دنیا میں کوئی کسی کو نہیں سکتا. سمجھانے سے اور بتانے میں، سمجھانے میں اور بتانے میں فرق ہے. جب آپ بتائیں گے تو آپ کے بتانے میں، آپ کے چہرے میں،
آپ کے لہجے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور جب سمجھائیں گے تو آپ کا چہرہ بھی بدلے گا اور آپ کا انداز بھی بدلے گا۔ وہ کس طرح سے کہ مطلب سامنے والا سمجھ نہیں رہا ہے اس وجہ سے اس غصہ میں آئے گا؟ انا آتی ہے، غصہ آتا ہے، گھمنڈ آتا ہے۔ اوہ بڑی بات ہے یہ۔ سمجھانا اور بتانا، دنیا میں کوئی کسی کو نہیں سمجھا سکتا، بالکل صرف بتا سکتا ہے۔ جی اب مان لیجئے کہ میرا کوئی بڑا ہے اور میں چھوٹا ہوں، جی اور میں اسے سمجھانے کے انداز سے رہا ہوں بات، تو وہ یہی سوچتا ہے کہ ارے یہ 4 دن کے ابھی مجھے سمجھا اب مجھے سمجھا رہے ہیں، تو وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہوگا بات انسان۔ اگر آپ پیار سے بات کریں گے، جی سمجھائیں گے نہیں، بتائیں گے، جی جی تو بتانے میں آپ کا لہجہ، آپ کی گفتگو اور ہوگی۔ صحیح بات ہے۔ سمجھانے کا انداز جو ہوتا ہے وہ دوسرا ہوتا ہے کہ میری باتوں کو مانو۔ صحیح بات ہے کہ ماننا پڑے گا بھائی، اور نہیں مانے گا تو برا مان جائے گا۔ تو اس میں بتانے میں یہ ہے کہ آپ نے بتا دیا، اب ماننا یا نہیں ماننا وہ میرا کام ہے۔ تو اصل جو ہے وہ سمجھا نہیں سکتا انسان کسی کو بھی، بتا سکتا ہے۔ آپ کی ڈیوٹی ہے بتانا، ماننا یا نہیں ماننا یہ اس کی مرضی ہے۔ صحیح بات ہے، بہت بڑی بات کہی ہے ماشاءاللہ آپ نے۔ اور ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی بہت سارے لوگ ایسے بولتے ہیں کہ یار اگر ہم کوئی دین کی یا کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا حدیث کی بات کرتے ہیں یا قرآن کی بات کرتے ہیں، لوگوں تک بات پہنچاتے ہیں اپنے چینل کے ذریعے، اپنی ویڈیو کے ذریعے، تو لوگ کہتے ہیں کہ تم کیا مفتی ہو گئے ہو، تم کیا مولانا ہو، تم کیا کوئی عالم ہو، اور اس طرح سے لوگ کہتے ہیں۔ تو واٹ ڈو یو تھنک اس چیز کے بارے میں کہ صرف جو مفتی صاحب ہیں، جنہوں نے دین کی پڑھائی کی ہے، جو زیادہ بہتر جانتے ہیں، کیا وہی اس چیز کو اس چیز کے حقدار ہیں کہ وہ چیز یہ کریں، یا کوئی بھی کر سکتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے جس کو جتنی صلاحیت دی ہے، جیسی اس کی سوچ ہے، وہ اپنی سوچ کی اور صلاحیت کے حساب سے اپنی بات بتا سکتا ہے۔ صحیح بات، بالکل۔ بہت سی چیزیں اللہ ڈائریکٹ دے دیتا ہے، بتا دیتا ہے، دماغ میں آ جاتی ہیں، سوتے میں آ جاتی ہیں، خواب میں آ جاتی ہیں، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کسی پہ پابندی تو نہیں لگائی کہ آپ میرا نہ بتائیے۔ بھائی آپ سے 2 الفاظ آتے ہیں، آپ 2 بتا دیجئے۔ آپ سے آتا ہے الحمدللہ، آپ الحمدللہ کے معنی بتا دیجئے۔ صحیح بات، کہ اللہ کا شکر بھیج رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے۔ اتنا آتا تو اتنا ہی بتا دیجیے۔ جتنا آتا ہے آپ اتنا بتا سکتے ہیں، اللہ آپ سے اتنا ہی پوچھے گا، صحیح، اس سے زیادہ نہیں کہ پوچھے گا۔ جتنا آپ کو آتا تھا آپ نے بتایا تھا کہ نہیں، اس کے علاوہ نہیں پوچھے گا۔ یہ چیز پہ آپ غور کیجیے گا۔ انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک چیز کہی تھی کہ میں نے جب ان سے پوچھا کہ دعوت کا کام کرنا ضروری ہے یا نہیں، تو آپ نے کہا کہ جتنی آپ کو پتہ ہے، جتنا آپ کو آتا ہے، آپ کا فرض ہے آپ اتنا بتائیں کہ آپ کو وہ بتانا ہے، لوگوں کو سمجھانا نہیں ہے، بتانا ہے، سمجھانا نہیں ہے، بتانا ہے بس کہ بھائی یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، چوائس آپ کی ہے۔ اور اگر نہیں بتائیں گے تو ہماری پکڑ ہوگی اس پہ۔ ہاں بالکل ہوگی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر انسان کو 101% موت آنی ہے۔ ہر انسان کو موت آنی ہے۔ کوئی انسان اس زمین پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں مروں گا۔ بالکل۔ اور اللہ نے انسان کو یہ چوائس دے کر بھیجا ہے کہ تم مرنا کیسے چاہتے ہو۔ ہاں صحیح بات ہے۔ تم مرنا کیسے چاہتے ہو، ایمان پہ یا یہ تمہارے پاس 2 آپشن ہیں کہ تم اوپر والے کو، مالک کو، اللہ کو، گاڈ کو، ایشور کو راضی کرتے ہوئے مرو یا ناراض کرتے ہوئے مرو۔ ان 2 میں سے ایک کو چننا ہے آپ کو۔ بالکل صحیح۔ موت آنی ہے 101%۔ اب یہ میری اچھا اور چوائس ہے کہ میں اوپر والے کو راضی کرتا ہوا مروں یا اوپر والے کو ناراض کرتا ہوا مروں۔
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم لالچی ہیں، لالچی ہیں، حقیقت میں لالچی ہیں۔ اگر اللہ نے رکھا ہے ہماری فطرت میں لالچ، اگر ہمیں لالچ ہی کرنا ہے تو سورگ کا اور جنت کا لالچ کیوں نہ کریں؟ بالکل، یہ زمین تو یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے نا، اسی دنیا کا ہم لالچ کر رہے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اگر ہم لالچی ہیں اور لالچ ہی رکھنا ہے اور کرنا ہے، فطرت میں ہے، تو پھر پرلوک کا لالچ کریں، آخرت کا لالچ کریں، جنت کا لالچ کریں۔ صحیح بات ہے، لالچی تو ہے نا، تو لالچ پھر اچھا رکھے نا، اس سنسار کو چھوڑ کے جانا ہے۔ بالکل۔ تبلیغ میں آئی تھنک آپ کو کافی ٹائم ہو گیا ہے، تبلیغ جو کرتے ہیں آپ، دعوت کا کام جو کرتے ہیں، ماشاءاللہ 20 سال ہو گئے آپ کو؟ 20 سال ہو گئے ماشاءاللہ۔ اور انہوں نے مجھے ایک بات بتائی تھی نماز کے بارے میں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ابا ہیں اس ویڈیو کے ذریعے ایک طرح سے یہ صدقہ جاریہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو نماز کے بارے میں ایک جو امپورٹنٹ چیز انہوں نے مجھے بتائی تھی تو مجھے وہ بہت اچھا لگا تھا، تو میں چاہتا تھا کہ یہ آپ سب کو بھی بتائیں۔ تو جی بتائیے۔ نماز اصل میں انسانوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ نماز کا مقصد کیا ہے۔ جی، اب نماز پڑھنے کی بات ہوتی ہے، نماز پڑھنے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ صلاۃ قائم کرنے کی بات ہے جی، کہ صلاۃ قائم کرو، یعنی تمہاری اپنی زندگی میں بھی قائم ہو اور دوسروں کی زندگی میں بھی قائم ہو۔ جی، نماز ہم نے پڑھنے کا نام رکھ لیا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، جی، پڑھنے کا کوئی میٹر ہی نہیں ہے نا، سوال ہی نہیں ہے۔ بات عمل میں لانے کی ہے کہ نماز سے فائدے کیا ہیں۔ صحیح بات۔ تو نماز کا جو میٹر ہے، فائدہ ہے، وہ جبھی ملے گا جب آپ اللہ سے جڑیں گے۔ اور اللہ سے جڑیں گے کیسے؟ صرف سوچ بدلنے سے۔ سوچ بدلنے سے انسان کی زندگی بدلتی ہے۔ جب زندگی بدلتی ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ سماج بدلے، جی، اور جب سماج بدلتا ہے تو دنیا بدلتی ہے، اور دنیا بدلتی ہے تو آخرت بدلتی ہے۔ کریکٹ۔ اب اسی طریقے سے نماز کا ہے معاملہ کہ سوچ بدل دیں۔ اگر ہمیں کسی ادھیکاری یا آفس میں کسی کے پاس جانا ہے تو اس کا اگر ہمارے پاس انویٹیشن آتا ہے کہ آپ کو بلایا ہے، کوئی ادھیکاری ہے، بڑا ادھیکاری، تو وہاں جانے کے لیے ہمیں تیاری کرنا پڑتی ہے۔ صحیح بات۔ تو تیاری کے لیے ہم ایسا تو ہے نہیں کہ اس ادھیکاری کو انتظار کرائیں گے، پہلے جائیں گے تو اسی لیے اور کچھ گفٹ بھی لے کے جائیں گے اس کے لیے، تحفے لے کے جائیں گے، امپریس کرنے کے لیے اس کو۔ اب پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہماری نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے، جس کو ہم نماز کہتے ہیں۔ جی، اصل لفظ تو صلاۃ ہے۔ ابھی ہمیں یہی نہیں معلوم۔ ہماری نماز ہوتی ہے شروع سوچ سے۔ مجھے معلوم ہے کہ میرا بلاوا آنے والا ہے 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، 5 بجے، 6 بجے، 8 بجے، تو میں اس بلاوا آنے سے پہلے تیاری کروں۔ کسی ادھیکاری کے پاس گیا جانے سے پہلے میں تیاری کرتا ہوں۔ جی، تو اسی طریقے سے مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ اس کے جانے سے پہلے مجھے تیاری کرنا ہے۔ تیاری میں ہے وضو، سب سے پہلے ہے وضو، اور وضو میں ہے اللہ سے گفتگو۔ آپ اللہ سے گفتگو بھی کر سکتے ہیں وضو میں۔ یہ سارا پروسیجر اندر چلتا ہے، صحیح بات، کسی کو نظر نہیں آتا کہ آپ کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد آپ کو ایک عام لینگویج ہے، بات ہے کہ کہاں جا رہے ہیں؟ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں۔ بس یہاں سوچ بدلنے کی بات ہے۔ سوچ بدل کر اگر ہم کسی کام کو کرتے ہیں تو اس کا پروفٹ ہوتا ہے، بالکل، اور بغیر وجہ کے کوئی بھی کام کیا جائے گا اس کا پروفٹ 0۔ بالکل۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمیں علم نہیں ہے تو اس کا پروفٹ بھی 0 ہی ہے۔
صحیح بات ہے. تو اب کم سے کم ہم اتنی تو سوچ بدل سکتے ہیں اپنی کہ ہمیں مسجد جانا ہے تو یہ سوچ لیں کہ ہمیں مسجد جانا ہے تو مسجد گھر کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ کا گھر ہے. تو ہم اپنی سوچ بدل کر اگر یہ سوچ کر جائیں کہ اللہ کے گھر جا رہے ہیں یا ہم کسی ادھیکاری کے گھر جا رہے ہیں تو کیسے جائیں گے؟ سوچ بدلنے سے یہ فرق پڑ جائے گا. اور حالانکہ ہم جب ابھی مسجد جاتے ہیں تو زیادہ سوچتے نہیں ہیں. جو ہم نے پہنا ہو، جو ہمارے پاس ہو نارمل، اسی کو لے کے ہم چلے جاتے ہیں، پہن کے اور چلے جاتے ہیں اور سمپلی جاتے ہیں. مطلب سوچتے بھی نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں کیا نہیں، بس نماز پڑھی اور واپس آ گئے. اصل بات سوچ پہ ہی تو ہے. سوچ بدلنے سے آخرت بدلتی ہے، پرلوک بدلتا ہے. ٹرو. تو اب سوچ بدل دی. اب آپ نے یہ سوچ لیا کہ مجھے اللہ کے گھر جانا ہے تو اب آپ کی انداز اور چال اور ان ساری چیزوں میں فرق آئے گا. جی. اب پھر آپ کو یہ سوچنا ہے کہ جا کون رہا ہے؟ اللہ کے سامنے اللہ کے گھر کون جا رہا ہے؟ ہر انسان اللہ کا مجرم ہے. صحیح بات ہے. یہ مجرم جو ہے اللہ کے گھر جا رہا ہے. اب مجرم کو معلوم ہے کہ وہ مجرم ہے اور منصف فیصلہ کرنے والے جج وہ اللہ ہے اور اللہ کو بھی معلوم ہے کہ یہ مجرم ہے. صحیح بات ہے. مجرم کو بھی معلوم ہے کہ یہ مجرم ہے جی. اور اللہ کو بھی معلوم ہے کہ یہ مجرم ہے. بالکل. تو پھر کیفیت کیسی ہوگی؟ اب میں سوچتا ہوا جا رہا ہوں مسجد کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اور اللہ تو نے دیکھا اور تو جانتا بھی ہے جو میں نے گناہ اور عیب کیے اور دھوکے دیے، فریب کیے، مکاری کی، تو سب جانتا ہے اور تو نے دیکھا بھی ہے. تب میری کیفیت کیسے ہوگی کہ منصف بھی جانتا ہے، یعنی جج بھی جانتا ہے کہ یہ مجرم ہے اور میں بھی جانتا ہوں کہ میں مجھے مجرم سزا ہوں. بھی دے سکتا ہے اس چیز کی. میں جانتا ہوں کہ میں مجرم ہوں. اس کے بعد میں جا رہا ہوں اور پھر یہ جاتے ہوئے سوچ رہا ہوں کہ اللہ میں مجرم ہوں، اس کے بعد آپ مجھ سے کہیں نہ کہیں راضی ہیں کہ آپ نے میرے اپنے مسجد کے گھر کے دروازے میرے لیے کھلے رکھے ہیں. اگر کسی پڑوسی کو یا کسی رشتہ دار کو میرے عیب معلوم ہو جائیں تو وہ مجھے اپنے گھر میں نہیں بلائے گا، کبھی نہیں بلائے گا. صحیح بات ہے. اگر انسان کے اوپر اللہ عیب کھول دے تو کوئی کسی انسان کو قریب نہیں آنے دے گا. بالکل. تو اسی لیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کا شکر احسان ہے کہ آپ نے میرے لیے، میں مجرم ہوں، گناہ گار ہوں، خطا وار ہوں، اس کے بعد بھی آپ نے میرے لیے اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھے ہیں. تو یہ آپ کا کرم اور احسان ہے. میں مجرم ہوں. جی. اب میں پہنچ گیا مجرم ہونے کے بعد. صحیح. اب میں منصف کے سامنے کھڑا ہوں اور جج کو بھی معلوم ہے اور منصف کو بھی معلوم ہے کہ یہ مجرم ہے، میرے سامنے کھڑا ہے، نظر نہیں آتا. صحیح. جس طریقے سے ہمیں ہوا نظر نہیں آتی لیکن احساس ہوتا ہے کہ ہاں سانس چل رہی ہے، ہوا فیل ہوتا ہے، فیل ہوتا ہے، نظر نہیں آتی. صحیح بات. درد ہے، نظر نہیں آتا پر فیل ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ ہے، ہمیں نظر نہیں آتا پر فیل ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ ہاں ہے. اور ہم اس سے کچھ کہہ دیتے ہیں تو ہمیں مطمئنی ملتی ہے. بالکل. کہ ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہم نے کسی سے کوئی بات کہہ دی. اب آپ کھڑے ہو گئے اللہ کے سامنے، مجرم ہیں. آپ کی کیفیت کیا ہوگی کہ جج کو بھی معلوم ہے اور مجرم کو بھی معلوم ہے. صحیح بات ہے. جج بھی جانتا ہے جو کیا ہے اور مجرم کو تو مجرم ہے ہی. اب کھڑا ہو گیا مجرم منصف کے سامنے، اللہ اکبر کہا کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، تیرے آگے کھڑا ہوں، تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اب اللہ کی تعریف بیان کی، الحمدو پڑھی، اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے. جو بھی سورت آپ نے پڑھی، جو بھی کچھ کیا وہ اللہ کی آپ نے یعنی مجرم نے اپنی اپلیکیشن اللہ کو لگائی
صحیح بات ہے. सारी तारीफें करने के बाद फिर उसमें एक जुमला उसने ये भी कह दिया, इय्याका नाअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह मुझे हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं और चाहते रहेंगे. सही बात है. चाहते रहेंगे, चाहते नहीं है, चाहते रहेंगे. बिल्कुल. क्या मदद चाहिए? एहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पे कायम रख, छोड़ना मत मेरा साथ कि मैं भटक जाऊं. सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, उस रास्ते पे कायम रख जिस पे आपने इनाम किया है नेक लोगों का, उस पे आप मुझे कायम रखिए. बिल्कुल. और ऐसा मत करना कि आप मेरी तरफ से मुंह फेर लें, मुझसे नजरअंदाज कर दें, ऐसा मत कर देना. अब इसके बाद आप कोई और सूरत पढ़ें, उसका आपको तर्जुमा मालूम हो कि आप अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे हैं तो उससे क्या कह रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं है. हमारी तो एक जुबान है जो चली जा रही है. बिल्कुल. जो हमें याद करा दिया गया वही हम कर रहे हैं, अपनी अकल से हम सोचते नहीं. सही बात है. और बगैर वजह के नमाज भी पढ़े चले जा रहे हैं. अब आपको क्या करना है, उसके बाद अलहम्दो पढ़ लिया आपने, कोई सूरत पढ़ ली. अब आपका अगला स्टेप है रुकू करना. रुकू का मतलब यह है झुकना. अल्लाह के सामने आप झुक गए. सुभाना रब्बी अल अजीम, के अल्लाह आपकी ज़ात पाक और बेऐब है. अब ये किसी के आगे नहीं झुकेगा, तेरे ही आगे झुका, इसलिए कि तुझसे बड़ा है ही नहीं कोई. अल्लाह अकबर, आपसे बड़ा कोई है नहीं. वही बोल के हम झुकते हैं, अल्लाह अकबर. आपसे बड़ा कोई है ही नहीं, आप ही के आगे झुक गए. सही बात है. अब इसके अगला स्टेप है कि आप कहते हैं समी अल्लाह लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम, कि अल्लाह आप हमारी सुनने वाले हैं, आप हमारी पुकार को सुन लीजिए. यानी हम तो मुजरिम हैं जी. मुजरिम की पुकार है. एक होता है बुलाना और एक होता है पुकारना. पुकारता तकलीफ में है. बिल्कुल. तो मैं तकलीफ में हूँ, मैं मुजरिम हूँ, गुनाहगार हूँ, खतावार हूँ, मैं आपको पुकार रहा हूँ और आप माफ करने वाले हैं. बिल्कुल. अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अब ये सवाल आपसे है. अब आप इसके बाद जाएंगे सजदे में जी. तो सजदे में नहीं जाएंगे. सजदे में जाने से पहले ये होता है कि आपको घुटने टेकना होते हैं जी. घुटने टेकने का मतलब है हार मानना. सही बात है. हार मानना. हार मानने के लिए घुटने टेकना पड़ते हैं और घुटने टेकने के बाद कोई भी फौज होती है तो अगर वो सिलेंडर करती है तो उससे कहा जाता है हार मानो, हथियार भी डालो. घुटने टेकते हैं और हथियार भी डालते हैं, वो कहते हैं सिलेंडर जी. तो अब हमने घुटने टेक दिए, यानी ऐ अल्लाह मैं मुजरिम हूं, मैंने तेरे आगे घुटने टेक दिए, हार मान ली जी. अब खाली घुटने टेकने से भी काम नहीं चलता है, हथियार भी हैं, वो भी डालना है. ये दो हथियार हैं. ये हाथ अल्लाह ने दिए हैं, नीचे रखते हैं, ये भी रख दिए कि अल्लाह ये तेरे आगे. इससे ही पता नहीं क्या क्या जाती जुल्म हुआ, ये भी तेरे आगे डाल दिए. सब कुछ तेरे आगे डाल दिया. ये नाक जिस पे बहुत ज्यादा मुझे घमंड है, और ये नाक जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इंसान के जिस्म का जी. इस नाक के जरिए ही अल्लाह हमें पालता है. और जिस सांस के जरिए से, नाक के जरिए से जो सांस आती है वही पालता है. और अगर ये सांस नाक बंद हो जाए खत्म तो कितनी परेशानी होती है सांस लेने में. बहुत ज्यादा. उसके बाद आप इस नाक को भी उसके आगे रख दें, हाथ रख दिए. ये नाक आपको घमंड है मुझे नाक पे, तो ये आना भी मैंने डाल दिया. और इसमें वसवसे आते हैं जी. दिमाग में. ये सारा आपने अल्लाह के आगे डाल दिया. सुभान रब्बी अल आला, कि अल्लाह सबसे आला आप की जात और पाक है और बेऐब है. हमने तेरे आगे सरेंडर कर दिया, संपूर्ण समर्पण. जी.
यानी टोटल पूरा हम टोटल अपना सरेंडर सिलेंडर। तो ये टोटल नमाज, अब आपने सारी चीज अल्लाह ने आपको वापस कर दी, बिल्कुल यानी आपने अल्लाह के सामने सारे हथियार, सारी चीजें डाल दी, सब चीजें, सारी चीजें जो भी अल्लाह की दी हुई हैं, लेकिन अल्लाह ने आपको बतौर अमानत वापस कर दी। बिल्कुल। अब उस अमानत का आपको ख्याल कैसे रखना है? कैसे ख्याल इसी तरीके से रखना है कि जो वायदा आप करके आ रहे हैं उस पे पुख्ता रहे। क्या आपने गए वहां तो आपने वायदा कर लिया कि मैं अब कोई गलती नहीं करूंगा, फिर हो गई, फिर से सिलेंडर कर दिया, फिर कहीं ना कहीं जाके आप इंसानों के सामने झूठ बोलने से बचने लगते हैं, तो अल्लाह के सामने कब तक झूठ बोलोगे? सही बात है। जब ये सोच बदलोगे तब सोच बदल जाएगी, तो फिर ये चीज आ जाएगी आपके, तो स्लोली बंदा सुधरना स्टार्ट कर देगा। तो सोच बदलने से इंसान की जिंदगी बदलती है। तो ये टोटल नमाज जो है ये मुजरिम की एप्लीकेशन है अल्लाह के सामने, अल्लाह की के माफी की दरखास्त। बिल्कुल सही बात है। पूरी एप्लीकेशन कि अल्लाह तो ये जो है ये सारी दुआ भी है, पूरी नमाज का तर्जुमा आप देखें, ये दुआ ही है, पूरी दुआ है। नमाज जो है मुजरिम की एप्लीकेशन है, माफी की दरखास्त। इसके बाद किसी दुआ की जरूरत ही कब है? सही बात। इसके बाद दुआ की जरूरत ही नहीं है अगर आपने सही तरीके से अदा कर ली। सिर्फ सोच बदलने का नाम है दीन। सही बात है। अल्लाह के रसूल ने भी सिर्फ सोच ही बदली थे, इंसान नहीं बदले थे। इंसान तो वही थे, चाहे वो मक्का के हों, चाहे मदीना के हों, चाहे वो हजरत उमर थे तो हजरत उमर ही रहे, सिर्फ सोच ही बदल गई। माशाल्लाह, सही बात है। हजरत अबू बकर थे रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी सोच बदली, इंसान वही थे, सोच ही बदली। सही बात है। हम अगर अपनी सोच बदल दें तो हमें फायदा होगा। इवन हजरत खालिद बिन वलीद 20 साल उन्होंने मुखालिफत में जंग लड़ी और उसके बाद में ईमान वाले आए तो फिर तलवार उठा ली। तो असल मामला बस इसी का है कि आप सही तरीके से सोच बदल कर किसी काम को अगर करते हैं तो उसका प्रॉफिट है, और अगर आप सोच बदल कर बगैर सोचे समझे कोई काम करते हैं तो उसका प्रॉफिट नहीं है। सही बात है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तौबा का है ये मामला कि आप तौबा इससे आगे की नहीं हो सकती कि आप 5 बार उसके सामने झुक रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं कि झूठ नहीं बोलूंगा, धोखा नहीं दूंगा, गलत काम नहीं करूंगा, और फिर कर रहे हैं, फिर याद आ गया, फिर तौबा कर ली, तो किसी दिन तो शर्म आएगी कि यार बहुत कर लिया अभी। इंसान के सामने झूठ बोलते हुए किसी दिन तो शर्माता है। ये बार कितनी बार झूठ बोलेगा? और अल्लाह के सामने हम रोज झूठ बोलना है, उसके बाद नहीं शर्माते। सही बात है। ट्रू। ये हमारी खराबी की और कमी की बात है, बहुत बड़ी। अब इसमें ही तो है कि एक इंसान है, वो ये कहता है कि साहब मैं आपके साथ चल ले हूं मस्जिद में, पूजा करूं, बैठ के प्रार्थना करूंगा या दुआ मांगूंगा जी। आप ये उठक बैठक करते रहना। उठक बैठक का मेन मकसद तो यही है ना कि सही बात ही नहीं मालूम कि हम क्यों कर रहे हैं। सही बात है। ये उठक बैठक नहीं है, इसको अगर सोच समझ कर करें यही प्रॉफिट है, बहुत बड़ा फायदा है। 5 वक्त अल्लाह से जुड़े रहेंगे। सोच बदलने से अल्लाह से जुड़ता है। मेरी ये अपनी सोच है और मुझे इसका फायदा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये लॉजिकल बात कही है अब्बा ने, जो भी बात कही है लॉजिकल है। अगर इसको अच्छे से समझ के सही से इस चीज को समझेंगे तो जिंदगी आपकी ही बदलेगी, अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरत बदलेगी, जिंदगी तो बदलेगी ही। जिंदगी तो बदलेगी, आखिरत बदलेगी। ये जिंदगी तो छोड़ के जाना है। सही बात है। और सबसे आखिर में एक सवाल ये है कि कोई भी इंसान है वो सिर्फ एक काम कर ले जी, वो सिर्फ इतनी सोच बदल दे कि मेरी जात से किसी को नुकसान ना पहुंचे। ये तो सबसे बड़ा अमल है इस्लाम का, कि अपनी जुबान से और अपने हाथ से किसी को तकलीफ नहीं देना है।
बस बस सिर्फ सोच बदल ले कि मुझे तकलीफ नहीं देना है, तब वो हाथ और जुबान सारी चीजें उसमें आ गई कि मेरी जात से किसी को तकलीफ ना हो। हर इंसान फिर यही सोचेगा कि मेरी जात से फायदा होना चाहिए इंसानों को, बिल्कुल। तो फिर किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। हर इंसान एक दूसरे को फायदा पहुंचाने की कोशिश करेगा, और इससे ही दुनिया बदलेगी, फिर आखिरत बदलेगी। तो गाइस, सोच बदलिए जिससे आपकी दुनिया बदलेगी और फिर उसी से आखिरत भी बदलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। बेहतरीन लोगों को एक बढ़िया चीज मिली है जिसमें आई एम वेरी श्योर कि बहुत सारे लोगों को इससे बहुत फायदा होने वाला है। और अल्लाह बेहतर जानता है, हमें नहीं मालूम कि किसको क्या असर होगा जी। हमारी सोच बदली तो हमें इसका फायदा मिला, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने उसका शेयर किया। और अगर एक बंदा भी इसमें फायदा मिल गया उसको, तो हमारा काम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज तो पढ़ ही रहे हैं ना, सिर्फ सोच बदलना ही तो है। सही बात है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सोच बदलना है। सही बात है। मस्जिद जाना है, जाते रहिए, और मन से फिर नमाज पढ़ने में और मजा आएगा। तो सोच बदल कर पढ़ ली। बस। चलिए जी, आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।